ذرا رک جائیے، 14 اگست کو ہم سب پاکستان کا جشن منائیں گے، سب جھنڈی پرچم لہرائیں گے، لیکن ایک سوال ہے، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ آزادی ہمیں صرف ایک تاریخ کے طور پر ملی تھی، یا اس کے پیچھے کسی کی پوری زندگی چھپی ہوئی تھی؟ کسی نے اپنا گھر چھوڑا، کسی نے اپنی زمینیں، کسی نے اپنی دکان، اور کسی نے وہ شہر چھوڑ دیا جہاں اس کی کئی نسلیں پلی بڑھی تھیں۔ آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ یہ صرف پاکستان بننے کی کہانی نہیں، یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے ہجرت کی۔ 1947 کی تقسیم کی داستان میں ایک ایسا پہلو بھی ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے آج بھی دل دکھتا ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے گھر، زمینیں اور کاروبار چھوڑ دیے، لیکن اس ہجرت کا سب سے دردناک پہلو یہ بھی تھا کہ بہت سی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو بھی شدید ظلم اور خوف کا سامنا کرنا پڑا۔ تقسیم کی فسادات کے دوران مختلف علاقوں میں بہت سی خواتین اغوا ہوئیں، جنسی تشدد کا شکار ہوئیں اور اپنے خاندان سے جدا ہو گئیں۔ کچھ خواتین اپنے گھر والوں سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئیں، اور یہ دردناک واقعہ اس وقت تھا۔ ذرا تصور کیجیے، ایک ماں جو اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھر چھوڑ رہی ہے، اسے یہ بھی معلوم نہ ہو کہ اگلا راستہ محفوظ ہے یا نہیں۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو بچانے کی فکر میں ہو، اور ایک بھائی اپنی بہن کو، اور ایک خاندان جس نے ابھی اپنا گھر کھویا ہو، اسے اپنے پیاروں کے بچھڑنے کا خوف بھی برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ صرف ایک قوم کا دکھ نہیں تھا۔ تقسیم کے دوران مسلمان، ہندو، سکھ، تینوں برادروں میں یہ جھگڑے چل رہے تھے۔ آج ہم آزاد ملک ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اپنے گھروں میں محفوظ ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، تو ہمیں اپنی آزادی کی قدر کرنی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں ایسا عمل قائم رکھے کہ کسی ماں کو اپنے بچے کے لیے بے گھر نہ ہونا پڑے، اور کسی خاندانوں کو اپنے پیاروں سے بچھڑنے کا درد نہ سہنا پڑے۔ 1947 کے ان تمام بے گناہ لوگوں کو یاد رکھیے جنہوں نے اس مشکل دور میں اپنا گھر، اپنے پیارے یا اپنی زندگی کھو دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمارے پاکستان کو ہمیشہ امن و سلامتی عطا کرے۔ 14 اگست آنے والی ہے، ہم پاکستان کا جشن منائیں گے، جھنڈے لہرائیں گے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائیں گے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جس پاکستان کو ہم آج اتنی آسانی سے اپنا گھر کہتے ہیں، اسے حاصل کرنے کے بعد لاکھوں لوگوں کو اپنے پرانے گھر سے ہجرت کرنی پڑی تھی؟ اور 1947 کے بارے میں ایک مشہور عوامی کہاوت بھی بیان کی جاتی ہے: مسلمان چھوڑ آئے حقیقت کنالیاں، ہندو چھوڑ آئے محلتے باڑیاں۔ یہ کسی مستند تاریخی شاعر کا شعر نہیں ہے، بلکہ 1947 کی ہجرت کے بارے میں مشہور ہونے والی عوامی کہاوت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ایک جملے کے پیچھے آخر کیا تھا؟ ساری زندگی تباہ ہونے والی تھی؟ آئیے آج اس تاریخ کو یاد کرتے ہیں۔ 1947 میں کیا ہوا؟ 1947 میں برطانوی حکومت کا خاتمہ ہوا اور برصغیر تقسیم ہوا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک آزاد ملک بنا، اور لیکن نئی سرحد بننے کے ساتھ ہی ایک بہت بڑی انسانی ہجرت شروع ہو گئی۔ لاکھوں مسلمان ہندوستان سے پاکستان کی طرف آنے لگے، جبکہ بہت سے ہندو اور سکھ خاندان پاکستان سے ہندوستان کی طرف آنے لگے۔ لوگوں کے پاس کبھی چند کپڑے تھے، کبھی تھوڑا سا سامان، اور کبھی صرف اپنے بچوں کا ہاتھ۔ سوچئے، جس گھر میں انسان کی کئی نسلیں رہتی ہوں، جس صحن میں بچپن گزارا ہو، جس زمین پر خاندان نے سالوں محنت کی ہو، جس دکان سے روزی کمائی ہو، وہ سب ایک دن ختم ہو جائے، دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ بہت سے لوگ اپنے گھر، زمین، دکانیں، زیورات اور جمع پونجی پیچھے چھوڑ آئے۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کبھی واپس جا سکیں گے یا نہیں۔ اور پھر ہجرت کے اس سفر میں ٹرینیں بھی محفوظ نہ رہیں۔ 1947 کے دوران بعض علاقوں میں مہاجرین سے بھری ٹرینوں پر حملے ہوئے، بہت سے مسافر مارے گئے اور خاندان اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے۔ ذرا تصور کریں، ایک ٹرین میں ایسے خاندان سفر کر رہے ہوں جو اپنے گھر چھوڑ کر ایک نئے ملک کی طرف جا رہے ہیں۔ کسی کے پاس اپنے بچوں کے کپڑے ہیں، کسی کے پاس چند زیورات، کسی کے پاس ایک چھوٹا سا صندوق، اور دل میں صرف ایک امید کہ کسی طرح نئی سرزمین تک پہنچ جائے۔ لیکن راستے میں ہونے والے حملوں نے بہت سے خاندانوں کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ تقسیم کے دوران تشدد صرف ایک طرف نہیں ہوا، مسلمان بھی مارے گئے، ہندو بھی اور سکھ بھی۔ مختلف علاقوں میں مختلف گروہوں کی طرف سے حملے ہوئے، اور سب سے زیادہ نقصان عام بے گناہ لوگوں سے برداشت کیا۔
اس لیے 1947 کی تاریخ میں ہمیں صرف نفرت نہیں بلکہ انسانی جان کی قدر اور امن کی اہمیت بھی سکھاتی ہے۔ جو لوگ پاکستان پہنچے ان کے لیے سفر ختم نہیں ہوا تھا، اصل امتحان تو اب شروع ہونا تھا۔ نئے ملک میں انہیں رہنے کے لیے جگہ چاہیے تھی، روزگار چاہیے تھا اور اپنے بچوں کے لیے مستقبل بنانا تھا۔ کئی لوگوں نے اپنی زندگی دوبارہ سفر سے شروع کی، جن کے پاس کبھی اپنا گھر تھا اب وہ نئے شہر میں نئے سرے سے زندگی بنا رہے تھے۔ انہوں نے محنت کی، نئی بستیاں بسائیں، کاروبار شروع کیے اور پاکستان کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کیا۔ آج ہم جن شہروں کو بعد دیکھتے ہیں ان کے پیچھے ان لوگوں کی محنت ہے۔ اس لیے کل جب آپ پاکستان کا سبز پرچم دیکھیں تو صرف یہ نہ سوچئے کہ آج چھٹی ہے، آج جشن ہے۔ ایک لمحے کے لیے ان لوگوں کو بھی یاد کریں جنہوں نے اپنے گھر چھوڑے، ان ماؤں کو یاد کریں جو اپنے بچوں کو لے کر اجنبی راستوں پر نکلی، ان بزرگوں کو یاد کریں جنہوں نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی پیچھے چھوڑ دی، اور ان خاندان کو یاد کریں جو سفر میں اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے۔ آزادی صرف جشن کا نام نہیں، آزادی ایک ذمہ داری بھی ہے۔ ہمیں اپنے ملک کی قدر کرنی چاہیے، اس میں امن قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور آنے والی نسلوں کو اپنی تاریخ بتانی چاہیے، کیونکہ اگر ہم اپنی تاریخ بھول جائیں گے تو ہمیں اپنی آزادی کی قدر بھی شاید کبھی سمجھ نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن، سلامتی، ترقی اور خوشحالی عطا فرمائے اور 1947 کے اس مشکل دور میں جانیں گنوانے والے تمام بے گناہ لوگوں پر رحم فرمائے۔ اگر آپ بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو کمنٹ میں لکھیے میرا پاکستان میری پہچان، اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ 14 اگست صرف جشن کا دن نہ رہے بلکہ ہمیں اپنی تاریخ اور اپنے بزرگوں کی قربانیاں بھی یاد رہیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔